اب ایران اور امریکہ حالات جیسے ہی بہتری کی طرف جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل حالات خراب ہی ہو جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب بات کریں کہ بات چیت جاری ہے، جنگ جلد ختم ہو جائے گی، اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی اور عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاز رانی کے لیے نئے راستے کے قیام سے متعلق ایران معاہدے کر رہا ہے اور اب قریب تر پہنچ گیا اس معاہدے کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 48 گھنٹے بڑے اہم بتائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایران اور عمان کے درمیان یہ تو طے ہو گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے کنٹرول کیا جائے گا جوائنٹلی، اور اس کے اوپر ایک سروسز فی لگائی جائے گی، اور وہ سروسز فی کی اب شرح پہ تھوڑا ڈسپیوٹ ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کہ 7% لگایا جائے، کہ جس شپ پہ جتنا مال ہو اس کا 7% جو ہے وہ سروس فی لی جائے، اور عمان کا موقف ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ 3% کا ہے، تو آپ 3% لیں، آپ 7% نہ لیں۔ تو ایک تو عمان اور یہ جو ہمیں روز ڈیلے نظر آ رہا ہے، ان پرنسپلی تو دونوں ایران اور عمان ایگری کر گئے ہیں سروس فی لگانے پر، اور وہ اس پر کسی حد تک امریکہ نے بھی کہا ہے کہ لگا لیں سروس فی، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس کی شرح پہ ابھی ڈسپیوٹ ہے۔ کتنا پرسنٹیج ہوگا ایران کا اور کتنا پرسنٹیج ہوگا عمان کا؟ عمان کو مجھے لگتا ہے پرسنٹیج لینے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے۔ عمان کے پاس تیل ہے، عمان بہت امیر ملک ہے، اور عمان تو یہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے، اور ٹریفک سارے جی سی سی کنٹریز کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھول دیا جائے اور سب کا تیل یہاں سے گزرے، گیس گزرے، اور سب مل کر چلیں۔ اور عمان کو سارے جی سی سی کنٹریز کا آشیرواد بھی حاصل ہے، اور جی سی سی جو کنٹریز ہیں انہوں نے ہی امریکہ کو کہا ہے کہ آپ عمان کو یہ معاملہ حل کرنے دیں، آپ خود اس میں نہ آئیں۔ تو ٹیکنیکلی مذاکرات تو عمان اور ایران کے ہو رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ۔ روز خبر آتی ہے کہ آج معاہدہ سائن ہو جائے گا۔ عمان میں جو ذرائع ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈرافٹ جو ایگری کیا ہے وہ ایران گیا ہے، لیکن وہاں سے ابھی ان کی مشتبہ خامنائی تک ایکسیس نہیں ہو پا رہی، اور وہاں سے ابھی منظوری نہیں آئی ہے۔ ایران کی حکومت روزانہ کہتی ہے کہ جی وہ ہم منظوری کا انتظار کر رہے ہیں، منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایرانی صدر نے بھی کہا تھا کہ مشتبہ خامنائی صاحب سے رابطہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو 2-3 دن سے وہ رابطے کا فقدان کی وجہ سے معاہدے کا اعلان نہیں ہو پا رہا، ورنہ سب یہ سوچتے ہیں کہ آج اعلان ہو جائے گا، کل اعلان ہو جائے گا۔ تو اب ایران جو ہے اس نے اس ڈرافٹ کا جواب دینا ہے عمان کو، جو دونوں کے درمیان ایگری ہوا ہے، جس کی اپروول لینے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ واپس ایران گئے تھے، اور ابھی تک انہوں نے اس کی اپروول وہ وہاں سے حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ٹول نہیں لگ رہا، ایک سروس فی اس کو نام دیا جائے گا کہ جی وہ وہاں پہ جو میری ٹائم سروسز ہیں، کوئی انوائرمنٹ کی، کوئی جہاز پھنس جاتا ہے اسے نکالنا بھی پڑتا ہے، تو اس سب کی ان سب سروسز کی ایک فی ہوگی، جو اور بھی کئی جگہ لگی ہوئی ہے، کئی جگہ والنٹیرلی ہے، کئی جگہ لگی ہوئی ہے، تو وہ سروس فی لگانے کی، لیکن شرح پہ ابھی بھی ڈسپیوٹ ہے۔ عمان 3% کیا چاہتا ہے کہ 3% لگے، اور چاہے وہ ایران ہی لے لے۔ ایران 7% لینا چاہتا ہے، ایران کا خیال ہے کہ 7% از اے گڈ اماؤنٹ، لیکن اب لیٹس سی کہ اینڈ پہ ایران اور عمان کے درمیان کس شرح پہ اتفاق ہوتا ہے۔ امریکہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہے، عرب ممالک بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس دن یہ عمان اور ایران کا ایگریمنٹ ہو جائے گا، امریکہ بھی اپنا نیول بلاکیڈ ختم کر دے گا، ادھر سے ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے گا، اور جو امریکہ ہے وہ نیول بلاکیڈ ختم کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران پر سینکشنز بڑھا دی ہیں، رشیا پر سینکشنز بڑھا دی ہیں، اور جو یہ کہا ہے کہ جو ملک ایران اور رشیا سے تیل خریدیں گے ان پر 100% ٹیرف لگایا جائے گا۔ اب ایران زیادہ تیل تو چائنا لیتا ہے اس سے، تو وہ چائنا کو 100% ٹیرف کا تھریٹ ہے۔ رشین آئل بھی انڈیا لیتا ہے اور چائنا لیتے ہیں، ان پر 100% ٹیرف کا خطرہ ہے۔ انڈیا نے تو رشین آئل لینا بند کر دیا تھا ٹرمپ کے اس کے بعد، ہاں، لیکن چائنا تو رشین آئل بھی بہت زیادہ لیتا ہے، اور ایرانین آئل تو جو ایران کا 90% آئل ہے وہ چائنا لیتا ہے۔ تو جو یو ایس کی نئی اسٹریٹجی ہے 100% ٹیرف والی، وہ بھی ایک قسم کی اکنامک وار ہے ٹورڈز ایران کے، ایران تیل نہ بیچ سکے۔ تو ایران کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر سیز فائر ہوگا، جنگ ہوگی، تو سینکشنز تو رہیں گی۔ تو ایران کا یہ خیال ہے کہ اگر سینکشنز نے رہنا ہے
تو پھر تو سروس فی تو 7% ہونی چاہیے نا, تو تاکہ پیس ہمارا اگریمنٹ نقصان کہاں جو ہے گیا؟ وہ وہ تو جو پورا ہو جائے. 14 پوائنٹس تھے مزمل صاحب, پیس اگریمنٹ تھا, وہ کہاں گیا؟ وہ پیس ایگریمنٹ میں دیکھیں اب جو ایشو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے, باقی چیزیں کیونکہ اطلاعات ہیں, امریکی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت کے درمیان تھوڑے سے حالات بھی خراب ہو گئے ہیں. اور دیکھیں امریکہ کی خاموشی, اس نے بمباری سچویشن اب بند ویسی کی نہیں ہے, بغیر کسی سیز فائر کو اناؤنس کیے بمباری بند کی ہے, اور مسلسل بمباری بند ہے. یقیناً لوگ حیران ہیں کہ امریکہ نے بمباری کیوں بند کی ہے, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں, اب وہ لڑائی کی بات نہیں کرتے, وہ صفحہ کہتے ہستی سے مٹانے تو کی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کے جو میزائلز اور بامز ہیں وہ کم تعداد میں رہ گئے ہیں, اور اس لیے اب امریکہ زیادہ لڑ نہیں سکتا. پھر امریکن جنرل کی بھی, کین کی بھی یہ بات آئی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں سے اب نکل جانا چاہیے. بیسز بھی بڑے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہیں. اس لیے امریکہ اب یہ جنگ آگے لڑنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کے اتحادی جو ہیں نا عرب, وہ بھی اب مزید جنگ نہیں چاہتے, وہ تھک گئے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ تو وہ متاثر ہوئے نا, امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑا, اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ جیت نہیں سکتا نا. دیکھیں پہلا گیس تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی یہ تھا کہ امریکہ تو چٹکی میں ایران کو شکست دے دے گا, امریکہ کے آگے ایران کی کیا پوزیشن ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ امریکہ ایران کو مکمل شکست نہیں دے سکتا. امریکہ ایران کو کمزور ضرور کر سکتا ہے, اس کا نقصان کر سکتا ہے, شکست نہیں دے سکتا. رجیم بھی نہیں چینج ہوئی, اسٹریٹ آف ہرمز بھی نہیں کھلا, اور جو ایران نے اپنے ریٹ قائم کرنی تھی وہ کی. تو لہذا اب امریکہ بھی وہاں سے ایگزٹ چاہتا ہے, عرب بھی چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے, چاہے ٹول لگ جائے, چاہے سروس فی لگ جائے, کچھ لگ جائے, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے. تو فریز ایسٹس کے معاملے میں کیا ہے اطلاعات اور خبریں؟ نہیں, ابھی میرا خیال ہے وہ سیکٹری آف وار رہیں گے, مجھے وہ جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کچھ جرنیلوں کو اور ہٹا رہے ہیں, نہیں ایسٹس جو فریز ہیں ایران جو کے وہ بھی واپس میں ان کے کچھ جرنیل ہیں ان کو وہ سیک کر رہے ہیں, لیکن اوورآل مجھے بھی سیکٹری آف وار جاتے نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے. حمزہ اکرم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. وہ ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ, سب سے آگے, اور اس نے بہادری سے فتنۃ الخارج کا پیچھا کیا, 7 دہشت گردوں کو مارا, انہوں نے مسجد کا تقدس بھی پامال کیا, اور وہ بالکل سامنے سے دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہا تھا. 27 سال کا ہمارا نوجوان ہے, نارووال سے اس کا تعلق ہے, زندگی کی ابھی بہاریں اس نے دیکھی نہیں ہیں, اور قوم پر اپنی جان قربان کی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ شہداء کی کیا ویلیو ہے, ذرا پوچھیں نا کیپٹن حمزہ اکرم کے گھر والوں سے جا کر کہ 27 سال کے نوجوان کی شہادت کیسے گھر والے ریسیو کرتے ہیں, اور ان پر یہ خبر کیسے گزرتی ہے کہ بیٹے نے پاکستان پر جان قربان کی ہے. اور میرے خیال میں یہ پاک فوج کے روشن چہرے ہیں جو اپنے وطن پر جان قربان کرنے کو فخر سمجھتے ہیں, جو دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کو بھی کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں دیتے. یہاں بھی وہ لوگ بھاگ رہے تھے فتنۃ الخارج, انہوں نے مسجد میں پناہ لے کے مسجد کا تقدس پال کی, لیکن کیپٹن حمزہ ان کے پیچھے گیا, ان کو مارنے تک گیا, اس نے ان کو بھاگنے نہیں دیا. اور جرأت اور بہادری کی ایک داستان کیپٹن حمزہ نے, ہمارے نوجوان نے کی. میرے خیال میں پوری قوم کو کیپٹن حمزہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ہم سب کو کیپٹن حمزہ پر فخر ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ آج ساری حکمران وزراء اس کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, لیکن اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, دیگر لیڈرز کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا. یہ شہید تو ہمارے مشترکہ شہید ہیں, ان میں تو کوئی ڈویژن نہیں ہے. سب سے پہلے تو کے پی کے سی ایم کو بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا, ان کے علاقے ہنگو میں وہ اس نے اپنی جان دی ہے. لیکن بہرحال کیپٹن حمزہ نے بہادری اور جرأت کی ایک داستان جو ہے رقم کی ہے, اور وہ پاک فوج کے لیے ایک بہت ہی فخر کا مقام ہے, اور ان کا نام ہمیشہ پاک فوج کی تاریخ میں فخر سے لیا جائے گا, بہادر نوجوانوں کے طور پہ لیا جائے گا جنہوں نے قوم کے لیے جان دی ہے. ہم سب بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کے گھر والوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں. ویسے تو ان کے گھر والوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ قوم پر, پاکستان پر اس نے اپنی جان قربان کی ہے, اور وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو کیپٹن حمزہ کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور اس کی شہادت جو ہے وہ ہم سب کا قومی احساس ہے. قوم کو یاد رکھنا چاہیے.